سعدیہ ذرا آپ درود شریف تو پڑھ دیں. بسم اللہ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اللهم انفعنا بما علمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقربنی الی حبک. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہاں جی، حدیث نمبر 511. وعن عبید اللہ بن محسن الانصاری الحتمی رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اصبح منکم آمنا فی سربہ معافا فی جسدہ عنده قوت یومہ فکأنما ہیرت لہ الدنیا بحذافیرہا. رواہ الترمذی وقال حدیث حسن. یہ ہمارا جو باب تھا، اگر آپ بھول گئے، میں کافی لمبا کافی عرصے سے چل رہا تھا اور اس میں کافی ٹاپکس تھے یہ اس باب کے اندر. اور وہ کیا تھا کہ دنیا میں بے رغبتی اور اس کو کم حاصل کرنے کی ترغیب اور فقر کی فضیلت. یاد آ گیا؟ اس میں ہم نے بہت ساری حدیث اس باب کے اندر پڑھی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہ آپ تو پسندی فقر کو کرتے تھے اور دنیا سے تو ان کو اپنی اتنی لا تعلقی کا اظہار تھا کہ جیسے میں ایک مسافر ہوں کہ کچھ دیر کے لیے درخت کے نیچے سائے کے نیچے بیٹھ گیا، اب آگے چلنا ہے اس نے. تو اب دیکھیے، اب یہاں پر ہم دیکھیں کہ ہمارا لائف سٹائل کیا ہے، ہماری دنیا میں رہنے کا کیا، رہنے بسنے کا طریقہ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا فرمایا. یہ حدیث نمبر 511 کا ترجمہ پڑھتے ہیں. حضرت عبید اللہ بن محسن حتمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اپنی قوم میں اس حال میں صبح کرے کہ وہ امن سے ہو اور تندرست ہو اور اس کے پاس اس دن کی خوراک موجود ہو، تو گویا اس کے لیے پوری دنیا تمام ساز و سامان کے ساتھ جمع کر دی گئی. 3 چیزیں: امن میں ہو، ہاں تندرست ہو. نعمتیں کتنی بڑی نعمت ہے کہ امن جو ہے، جس کو خود آپ دیکھتے ہیں سورہ قریش میں اللہ تعالیٰ کے اس کی اہمیت کا احساس دلایا. امن بہت بڑی چیز ہے. اس کے بعد یعنی امن ایک تو خارجی ہوتا ہے کہ آپ کے ماحول میں امن ہے کہ نہیں ہے، پیسفل ماحول ہے کہ نہیں، آپ کے معاشرے میں انتشار تو نہیں، آپ وہاں افراتفری تو نہیں ہے. تو دوسری چیز ہے کہ انسان کو داخلی امن ہوتا ہے، دل کا اطمینان ہوتا ہے. اگر انسان کو دل کا اطمینان ہو، حالات کیسے بھی ہوں، وہ بڑا پرسکون ہوتا ہے. دوسری چیز ہے تندرستی، جو تندرستی 1000 نعمت ہے. صحت ہو، تندرستی ہو تو انسان بہت کچھ کر سکتا ہے، ورنہ سب کچھ کرنے کا جذبے کے باوجود وہ کچھ کر نہیں پاتا. تو تیسری چیز ہے کہ اس کے لیے اس دن کی خوراک موجود ہو، کہ آج کا کھانا
ہمارے پاس موجود ہو کہ ہمیں بے فکری ہو کہ آج ہمارے پاس کھانا ہے، ہمیں انتظار نہیں کرنا پڑے گا کوئی آئے ہمیں کھلائے یا ہم اس کے لیے کوئی تگ و دو کریں، تو اس کے لیے پوری یعنی تمام دنیا ساز و سامان کے ساتھ گویا کہ وہ جمع کر دی گئی۔ تو یہ ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے شخص کی مثال بیان کر دی گئی ہے کہ جو انتہائی مطمئن، پیٹ بھی اس کا بھرا ہوا ہے اور اس کو کوئی فکر نہیں کہ کل کے کیا ہوگا، آج کا کھانا موجود ہے بہت ہے ہاں۔ لیکن ہم اپنے آپ کو دیکھیں تو یہی مال و دولت کے پیچھے بھاگ بھاگ کے اپنا سکون برباد کرتے ہیں اور اپنا صحت برباد کرتے ہیں، کس کے پیچھے؟ مال کے پیچھے، زیادہ سے زیادہ۔ اور بڑی بات یہ کھانا، اب کھانے کے متعلق آگے بھی حدیث آ رہی ہیں کہ ہاں کہ ہمارے لیے کیا اہمیت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ بھی کل ہی ہم پڑھ رہے تھے کہ انہوں نے اپنی بیویوں سے بھی اسی معاملے میں ناراضگی کا اظہار کیا تھا۔ تو اگلی جو حدیث ہے، حدیث نمبر 512، حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قد افلح من اسلم وکان رزقہ کفات وقنعہ اللہ بما آتاہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اسلام لایا وہ کامیاب ہو گیا۔ کہ اسلام لانا یا مسلمان کے گھر میں پیدا ہونا، جس کو آٹومیٹکلی آپ اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں، آپ کے کان میں اذان دے دی جاتی ہے، تو اسلام جو ہے بذات خود انسان کے لیے کامیابی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اب آگے یہ مل گیا، اب آگے جو بھی کرنا ہے اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے، اور جس سے پھر آخرت کی جو کامیابی ہے وہ ممکن ہو جاتی ہے۔ یعنی اسلام ہو تو آخرت کی کامیابی بھی ملے گی، اور غیر مسلم کتنا بھی کوششیں محنتیں کرتا رہے، اس کی وہ آخرت میں اس کو کامیابی نہیں ملتی۔ تو فرمایا کہ جو اسلام لایا وہ کامیاب ہو گیا، اور اس کا رزق بقدر کفایت ملتا رہا، اور اللہ نے اس کو جو دیا اس پر قناعت فرمائی۔ اب کامیابی کے لیے کیا کیا چیزیں؟ اسلام، نمبر 2 اس کا رزق، اس کی کفایت کے مطابق، یعنی روزمرہ ضرورت کے مطابق اس کو ملتا رہے، اور اللہ نے جو بھی اس کو دے دیا ہے اس پر وہ قناعت کرے کہ وہ کافی ہے، اسی میں گزارا کرے کہ میرا اللہ تعالیٰ نے میرے مقدر میں اتنا ہی لکھا ہوا ہے۔ کہ بات یہ ہے کہ اصل امیری یا تونگری جس کو کہتے ہیں، وہ زیادہ ساز و سامان میں نہیں ہے کہ ہمارا کا ہم نے ایک کرائٹیریا بنایا کہ فلاں بڑا شخص ہے جس کے پاس اتنی گاڑیاں ہیں، ایسے گھر ہے، ایسا ساز و سامان ہے۔ نہیں، اصل امیری دل کی امیری ہوتی ہے، جو اپنے دل میں انسان مطمئن ہے تو سب کچھ ہے اس کے پاس۔ تو یہ ہمیں خود اپنے اندر یہ جو کیفیات ہیں پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ خود پیدا کرنے سے ہی آتی ہیں، یہ قدرتی طور پر آپ کو نہیں حاصل ہوتی کہ آپ کہیں جی جو کچھ ہے وہ کافی ہے۔ اس کے لیے جو آپ کو کوشش کرنی پڑتی ہے، اس کے اوپر آپ کو قناعت کرنی پڑتی ہے۔ قناعت کے لیے بڑا دل جگرا چاہیے ہوتا ہے، ہاں، کہ جو بھی ہے اس پر انسان مطمئن ہو جائے کہ جو اللہ نے میرے مقدر میں یہی لکھا ہوا ہے تو یہی کافی ہے۔ ورنہ کیا ہوتا ہے، اگر دل کی قناعت نہ ہو تو انسان شکرہ ہو جاتا ہے، اور نہ شکرہ ہوتا ہی تب ہے کہ جب اس کو بےچینی کہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے۔ دیکھیے بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو کہ اپنے شکر کا اظہار کرتے ہیں، جو کچھ ہے اس پر وہ مطمئن نظر آتے ہیں، لیکن عام طور پر کتنا بھی ہو تو کہ آج کل مہنگائی ہے، پوری نہیں پڑ رہی، یہ کرتے ہیں تو وہ کرنا پڑتا ہے، ہر کوئی یہی رونا رو رہا ہوتا ہے۔ اب دیکھیے ہمارے ملازمین ہیں، وہ بھی اپنی تنخواہیں بڑھانے کے لیے کہتے ہیں، وہ ٹھیک ہے اپنی جگہ، ان کو پھر سمجھانا پڑتا ہے تم اپنے حساب سے، اگر کورونا کی وجہ سے تم کہہ رہے ہو نا کہ ہمارے مہنگائی ہوگی اور یہ حکومت، ہمارے حساب سے ہمیں وہ زیادہ سامنا کرنا پڑ رہا ہے، جو اپنے لیول پہ ہر ایک متاثر ہوا ہے۔ لیکن جو بھی ہے اچھا ہو یا کم ہو یا زیادہ ہو، اللہ کے اختیار میں، اور ہمیں
اس پر قناعت کرنی چاہیے کہ جو اللہ تعالیٰ نے لکھا وہ ہمیں مل گیا. ہاں اس کی ہاں. اور دیکھیے آیا اور چلا گیا. اور کتنے لوگوں کی آزمائش ہوگی کہ دنیا سے ہی چلے گئے کہ اتنے لاکھوں کے ٹیکے لگوائے, کیا کیا کچھ ہوتا ہے علاج کے لیے. اور پھر اس کے بعد اب دیکھیے ہم جیسے بھی ہیں تو کیا ہے کہ اس کے آفٹر افیکٹس جو اس کے ابھی تک بھگت رہے. تو یہ مالی لحاظ سے بھی کاروبار کو ہر جگہ پہ ہوا تو ہے. ہاں تو یہ بندہ چلے کہ اللہ کی طرف سے ہے. اب حدیث نمبر 513 حضرت ابو فضالہ بن عبید انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ اس آدمی کو خوشخبری ہو جس کو اسلام کی طرف ہدایت ملی. خوشخبری جس کو اسلام کی طرف, یعنی سب سے بڑی نعمت اسلام کی نعمت ہے. اور نمبر 2 اس کا گزر اوقات مناسب ہے, اتنا ہے کہ کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑ رہا, اس کی ضروریات پوری ہو رہی ہیں. اور نمبر 3 کہ وہ قناعت کرنے والا ہے. یعنی دیکھیے وہی چیز ریپیٹ کی جا رہی ہے, ذرا مختلف انداز ہے. یعنی وہ قناعت کرنے والا ہے کہ جو ملا ہے اس پر راضی ہے, اور یعنی مزید حرص کا شکار نہ ہو. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ 3 چیزیں اس کی خوش قسمتی کی علامت ہے. توبہ کا لفظ کس کے لیے ہوتا ہے؟ توبہ ویسے جنت کے درخت کا بھی نام ہے. اچھے انجام کو بھی توبہ کہا جاتا ہے, اور خوشخبری کو, مبارکباد کے لیے, خوشخبری کے لیے بھی یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے. کہ اللہ کے رسول نے خوشخبری دی ہے ان لوگوں کو. توبہ لمن ہدیہ, خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے, مبارک ہو ان لوگوں کو جن کو اسلام کی نعمت مل گئی, ضرورت کے مطابق ان کو رزق مل گیا. اور تیسری چیز کہ اس کو قناعت کرنے والا دل مل گیا. ہاں بات قناعت تبھی ملتی جب انسان کو اللہ تعالیٰ پہ توکل ہو کہ جو اس نے میرے لیے کیا بہتر کیا ہے, اور جو میرے مقدر میں تھا اس نے مجھے عطا کر دیا. ہاں ضرورت ہی نہیں ہوتی, وہ خود ہی چل کے آ جائے گا. ہاں وہ خود ہی چل کے آ جائے گا, اور جو مقدر میں نہیں ہے وہ نہیں ملنا. ہاں بالکل, کوشش انسان کرے, جائز ذرائع کسی کوشش جاری رکھو, لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو نتیجہ بھی مل جائے اس کا آپ کی سوچ کے مطابق, آپ کی پلاننگ کے مطابق. حدیث نمبر 514 حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کئی دن متواتر بھوکے گزار دیتے تھے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کو بھی شام کا کھانا میسر نہ ہوتا تھا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر روٹی جو کی روٹی ہوتی تھی. تو اس سے حدیث سے میں کیا پتہ چلتا ہے کہ نہ صرف آپ بلکہ آپ کے گھر والے جو تھے وہ بھی زہد سے کام لیتے تھے, کہ جو مل گیا اس پہ راضی ہے. ہاں چھانے بغیر, وہ چھانا موٹا بہت ہوتا ہے, اس کو آٹا گوندنا بھی بڑا مشکل ہوتا ہے. اب ہمارا تو آج کل دیکھیے نا, اتنا جو کا آٹا منگواتے ہیں تو باریک پاؤڈر کی طرح پسا ہوتا ہے, کیونکہ سارا چھان تو نکل گیا ہوتا ہے, تو ساری طاقت تو اس کے اندر ہوتی ہے, برین کے اندر. جو آپ بھی گندم کا, آپ کو کسی بھی چیز کا آپ لے لیجیے, تو ان کی تو موٹے جو کی روٹی ہوتی تھی, جو چکیوں سے پیسنا. ہاں حدیث 515 حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کو نماز پڑھاتے تو بعض لوگ قیام میں بھوک کی وجہ سے گر پڑتے, کھڑا نہ ہوا جاتا. اور وہ لوگ کون ہوتے تھے؟ اصحاب صفہ میں سے. یہاں تک کہ بعض دیہاتی, یعنی وہ جو بدو تھے, وہ ان کو گرا ہوا دیکھتے کہتے کہ یہ لگتا ہے کہ یہ پاگل ہیں, یہ دیوانے ہیں, کہ اس طرح لوٹ پوٹ ہو رہے ہیں. اور آپ کے پتہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث پڑھی ہے کہ وہ کہتے تھے کہ لوگ ہماری گردنوں کو پھلانگتے گزر جاتے. ہم اتنی ان کی. اور پھر آپ نے پیچھے حدیث پڑھی تھی کہ وہ گئے اور ان کے پاس ایک چادر تھی, چادر کے علاوہ کوئی کپڑا نہیں تھا, جو گردن سے باندھا ہوا تھا, اور ایک ہاتھ سے اپنا سطر ڈھانپ کے لیے چادر کو پکڑے ہوئے تھے. یہ حالات تھے. اور دیکھیے ان کے اللہ کے ہاں درجے اور مقامات دیکھیے.
تو یہ دیکھیے یہ کہانیاں نہیں ہیں کہ آپ پڑھ کے گزر جائیں، ان کو ہمیں فیل کرنا چاہیے. جب ہم فیل کریں گے تو تبھی ہمارے اندر بھی کچھ زہد کی کیفیت پیدا ہو سکتی ہے، عملاً ہو نہ ہو لیکن آپ محسوس تو کر سکتے. تو بعض دیہاتی یہ کہتے کہ یہ لوگ تو پاگل ہیں، دیوانے ہیں. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کر ان کی طرف منہ پھیرتے، اب نماز پڑھا رہے ہیں اور نماز پڑھانے کے دوران وہ گر جاتے تھے، یعنی کھڑا نہیں ہوا جاتا تھا ان سے. تو میں نے کچھ کامنٹس دینے والے تو کہتے ہیں نا کہ یہ تو پاگل ہو گئے ہیں، یہ ہیں ہی دیوانے اس طرح سے. لیکن جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کر ان کی طرف یعنی اصحاب صفہ کی طرف منہ پھیرتے تو فرماتے کہ اگر تم جان لو جو اللہ کے ہاں تمہارے لیے بدلہ ہے تو تم پسند کرتے کہ تم اس سے بھی زیادہ فاقے اور حاجت میں مبتلا ہوتے. اگر تمہیں ان کے فاقوں کی جو قدر و قیمت اللہ کے ہاں تمہیں معلوم ہو جاتی تو تم ان سے بھی زیادہ کیا چاہتے کہ میں کچھ بھی نہ کھائیں، بھوکے ہی مر جائیں. اب دیکھیے یہاں پر یہ اصحاب صفہ کے بارے میں پھر سے جان لیں، یہ وہ لوگ تھے جو اپنے گھر بار ہر چیز چھوڑ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہمہ وقت حاضر رہتے، اور یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک حرکت اور ایک ایک لفظ کو کیچ کرتے، اور تبھی ان سے اتنی زیادہ احادیث ہیں. یعنی ان کا کام یہی تھا کہ جس طرح بہت دفعہ بتا چکی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ 3.5 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گزارے اور 5000 سے زیادہ احادیث ان سے مروی ہیں. اتنا کلوزلی انہوں نے واچ کیا اور سیکھا. اور بات یہاں ہو رہی ہے وہ کیا تھے وہاں آ کے بیٹھے اصحاب صفہ. صفہ کیا ہے؟ ایک تھڑا سا چبوترا، وہ ان کے لیے مخصوص تھا. یہ لوگ وہاں بیٹھے رہتے اور ہر چیز کو نوٹ کرتے. تو یہ کیا تھے؟ طالب علم. طالب علم کا صرف یہی نہیں ہوتا کہ آپ نے نوٹس لکھے اور رٹ لیے، چلو وہ تو دنیا کے امتحانوں میں کامیابی کے لیے تو یہی ہے، لیکن آخرت کی کامیابی کے لیے ہمیں ان کی یہ جو طرز عمل ہے اس سے ہمیں یہ سکھایا گیا ہے کہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے ہمیشہ ہم سہولتوں کی تلاش نہ دیکھیں کہ ایسی جگہ جائیں سیکھنے کے لیے، یہ پہلے پتہ کر لیں اسی ہے وہاں پہ ہیں اور کمفرٹیبلی بیٹھیں گے، زمین پہ تو نہیں بیٹھنا پڑے گا. دیکھیے ہم ان سہولتوں کے عادی ہیں، اور ہم جہاں تعلیم حاصل کرنے کے لیے جائیں گے وہاں ہم چاہتے ہیں کہ اسی طرح کا ہمیں ماحول ملے اور ہمارے جیسے لوگ وہاں ہوں. بہت سے لوگوں کو میں نے دیکھا وہ جو غریب غربا ہوتے دیکھنے میں لگتے ہیں لیکن ان کے اندر کتنا پوٹینشیل ہوتا ہے آپ اندازہ نہیں کر سکتی. آپ یہاں پہ آگے ذرا جائیں نا، یہ جو ملتان روڈ پہ زیمبی ہاسپٹل کے پاس آگے، وہ آپ سچ آپ تم سے ملی میں عبد منیب، ہمارے یہاں انہوں نے درس بھی دیا تھا اور ان کی کتابیں کتنی بے شمار انہوں نے لکھی ہوئی ہیں. ہاں کتنی سادہ وہ عورت ہے، ان کا گھر کو 3-4 مرلے کا ہے، میں گئی ہوئی، انتہائی سادہ زندگی اور بھرا ہوا گھر ہوتا ہے، اتنے اسٹوڈنٹس ہوتی ہیں اور وہ گلی محلے والی. اس طرح ہم دیکھیں ہم ان لوگوں کو اہمیت نہیں دیتے جو عام اسکولوں میں عام کالجوں میں پڑھنے والی ہوتی ہیں. وہ ان محلوں سے نکلتی ہیں اور انہی کی میجورٹی یہ بیگمات دیکھیں نا کتنی ہیں آپ لوگ جو بیٹھی ہوئی ہیں، ہم سے نکلا نہیں جاتا گھروں سے، اور وہ نکل کے آتی ہیں اور آ کے پھر وہ وہاں پہ تعلیم حاصل کرتی، ایسے ایسے مشکل سبجیکٹس پڑھاتی ہیں اور وہ پڑھتی ہیں. میں نے ان کو اٹینڈ کر کے سارا دیکھا تھا اور کس طرح کرتی. ایک اور خاتون ہے یہاں پہ شمسانی روڈ پہ، وہ ساجدہ اپنی ہے نا، مطلب چلو مجھے ایسی جگہوں پہ لے جاتی ہے ساجدہ کو. دیکھیے پھر ہم جاتے ہیں تو ہم، اور دیکھیے یہی بات ہمارے ہاں وہ بیچاری فت شور مچاتی رہی ہے. وہ جو جاتی ہیں اسلامک انسٹیٹیوٹ والی، اصل میں کچھ ادارے ہوتے ہیں جنہوں نے اپنی اسٹوڈنٹس تیار کرنی ہوتی ہے اور ان کو اچھی طرح اسما جو کرتی ہیں دراصل ان کی آگے وہ اسٹوڈنٹس بنی، انہوں نے خود سارا ورک آؤٹ کیا ہوتا ہے اور آپ کے لیے پورا پلان کر کے وہ آپ کو دیتے ہیں انسٹیٹیوٹس والی جو ہوتی ہیں. تو وہ کہتی تھی میں نے ان کو بڑا کہا کہ ہمارے یہاں آؤ، ادھر بھی ختم ہو گیا. یہاں سے اب آپ کالونی سے کون لوگ رہتے ہیں یہاں پتہ ہے آپ کو، ہنجر والی سائڈ پہ
وینز بھر کے جاتی نہیں ہیں علی ٹاؤن، اور وہاں جا کے یہی جو میجورٹی ہے اور جہاں کے سیکھنے سکھانے کا وہ کام کر رہی ہیں، اور وہاں یا جانا ٹائم لگانا اور وہاں سے پورا کا پورا کورسز کرنے ہیں تو میجورٹی تو محنتیں کرتے ہیں تو کچھ حاصل ہوتا ہے۔ اب آپ کے لیے گرامر کے لیے کوشش ہو رہی ہے، لیکن کتنے ہیں جو اپنا ٹائم یا ایفرٹ یا اس کے لیے کس کے لیے اور اس کے لیے بھی کتنے ہیں جو ٹیسٹ دیتے ہیں اور کتنی محنت کر رہے ہیں۔ تو ہم چاہتے ہیں ہمارا آرام آسائش جو ہے اس میں کوئی فرق نہ آئے، نہ ہماری نیندیں ڈسٹرب ہوں، نہ ہمارے گھروں کی روٹین ڈسٹرب ہو، اور جہاں ہم اٹھ کے جائیں اور ہمیں سہولت کا آج کیوں نہیں ہے جی گاڑی نہیں تھی، گاڑیاں کا انتظار کرتے ہیں، آپ یہ سوچتے نہیں کہ پیدل بھی چل کے جائیں گے یا جس طرح بھی جو کریں گے کتنے قدم آپ کو جنت میں چل کے جا رہے ہیں۔ تو وہ اصحاب صفہ جو تھے وہ ہمارے لیے ایک ہاں جی ایک رول ماڈل ہے طالب علموں کے لیے، علم کے حصول کے لیے۔ اب دیکھیے بڑے بڑے، اب امام بخاری 16 سال گھر سے باہر رہے، ماں نے شکل نہیں دیکھی، جاتے تھے لمبے لمبے سفر۔ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھیے، وہی جو مانشی دیے تھے 40 دینار، ہاں تو وہ بچے ہیں نوعمر، ان کو روانہ کیا جا رہا ہے، کتنے بڑے حوصلے تھے، پتہ تب آئے گا تو کچھ بن کے آئے گا، کچھ کر کے آئے گا۔ آج کل ہمارے بچے جا رہے ہیں کچھ کر رہے ہیں ایسی راہوں کے لیے، ہمارے نہیں جائیں گے، جو کرنے والے وہ کر رہے ہیں آج، لیکن ان کا بھی ہم دیکھتے ہیں کہ زیادہ پروفیشنل ایٹیٹیوڈ ہو گیا ہے کہ وہ کہتے ہیں بھی اس کے ذریعے یعنی پیسے کمانے کا ذریعے پروفیشن ہی جوائن کرنا ہے نا، کہ مولویوں کے بچے مولوی ہو گئے، ہاں بس ان کو اور باقی چیزیں نہیں ہوتی۔ تو بہرحال یہاں ہمارے لیے جو اصحاب صفہ ہیں یہ اس دور کا ایک اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے عملی نمونہ ہمارے لکھا ہے کہ، اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ ہم یہ دیکھیں ہمارے یہاں بھی دیکھتے ہیں کہ اگر بچوں کو دینی تعلیم کے لیے بھی بھیجنا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ بہترین ماحول ہو، بہترین جہاں پہ اس کو اس چیز کو ہم دیکھتے ہیں، ہم یہ نہیں دیکھتے کہ استاد اچھا کہاں ملے گا۔ استاد اچھا اگر کسی ہمارے اسٹینڈرڈ کا جگہ ہے جہاں پہ نہیں بھی مل رہا، اس استاد کے ساتھ بچے کو اٹیچ کریں یا خود اٹیچ ہو جہاں سے آپ کو علم حاصل ہو، پتہ یہ علم بھی حاصل ہو اور عمل بھی حاصل ہو، باعمل ہو۔ ہاں تو اس لیے یعنی بہت سے دیکھیے ہمارے یہاں بھی مدرسے میں جو آتی ہیں تو بعض بچیاں چھوڑ جاتی ہیں کام وہاں سے پڑھنا کہ کھانا نہیں اچھا ملتا۔ ہماری کام والی تھی اس کی مریم کی بیٹی کوئی وہ جو آپ کی طرف ہی نہیں تھی، اس کو بھی میں نے بھیجا تھا وہاں، اب تو ماشاء اللہ شادی وادی کتی بڑا اس نے کہا میں نے اس کو ہاسٹل میں ڈال دیا، وہ بھی بھاگ آئی تھی کہ یہاں تو روز صبح چنوں کا ناشتہ ملتا ہے۔ تو میرا مطلب وہ ہے کہ گھروں میں کام کرنے والے کو طرح طرح کے کھانے ملتے ہیں، جو یہاں کھانے مل جائیں گے نا وہ مدرسے میں نہیں ملیں گے، اب کون سمجھائے؟ تو یہی وہ چیز ہے، ہم لوگ اس چیز سے باہر نہیں نکلتے۔ ہاں تو اس لیے، اور علم کا جو اصل وقار ہے، عزت ہے، اس کو اہمیت نہیں دیتے، ہم اپنی دنیا کی جو آسائشیں ہیں ضروریات تو اس پہ ہماری نظر ہوتی ہے کہ ہم کریں، ہاں کون سی کمپرومائز نہیں کرتے۔ تو یہ چیز ہمیں سکھاتی ہے یہ جو کہ طالب علم ہوں تو اس حال میں کہ نہیں کچھ کھانے کو مل رہا، بے ہوش ہو کے گر رہے ہیں، اس کے باوجود وہ وہیں پہ ٹکے ہوئے، وہ وہاں چھوڑ کے نہیں آتے۔ تو اس لیے ہاں آگے ہے حدیث نمبر 516، ابھی کریمہ مقداد بن معدی کرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول، اب دیکھیں نئے نئے نام آپ کے سامنے آ جاتے ہیں ان صحابہ کرام کے جن سے ہم نے کبھی سنا ہی نہیں، تو وہ فرماتے لیکن روایت کی ہے انہوں نے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ کسی آدمی نے کوئی برتن پیٹ سے زیادہ برا نہیں بھرا، ابن آدم کے لیے اتنے ہی لقمے کافی ہیں جو اس کی پشت کو سیدھا کر دیں، اور اگر زیادہ ہی کھانا ضروری ہو تو تیسرا حصہ کھانے کے لیے، تیسرا پینے کے لیے، اور تیسرا سانس کے لیے، ہوا کے لیے بھی چھوڑو کچھ۔ ہاں ہم ہوا کے لیے نہیں چھوڑتے، کھائی جاتے تو پھر پیٹ میں ہوا کس طرح سے اپنے جلوے دکھاتے ہی اندر۔
جب اس کے لیے جگہ نہیں چھوڑتے، یہ ساری پرابلمز اسی وجہ سے ہو جاتی ہے، گیسٹرک پرابلم جو آپ کو ہوتی ہیں کہ ہم بے تحاشا کھاتے ہیں، کوئی اس کا ہمیں اہتمام نہیں ہوتا کیا کھانا کیا نہیں کھانا. تو فرمایا کہ اتنا ہی کافی ہے کہ جتنا کہ اس کی کمر سیدھی رہ سکے. اور آپ سے فرمایا کہ مومن ایک آنچ سے کھاتا ہے اور کافر 7 آنچ سے کھاتا ہے. 7 آنچ، وہ رجتا ہی نہیں ہے، اس کا پیٹ بھرتا ہی نہیں ہے. اس لیے فرمایا کہ ایک حصہ کھانے کے لیے 3 حصے کرو، تو ایک پانی کے لیے اور ایک حصہ سانس لے کے ہوا کے لیے. اس کو چھوڑ دو، یعنی بھوک چھوڑ کے کھانا چھوڑو. لیکن ہم چھوڑ دیتے بھی ہیں نا بڑا کوشش سے، تو پھر جیسے 2 نوالے اور کھا ہی لیں. ایسا ہی ہے سب کے ساتھ، مجھے لگتا ہے ایسا ہی ہے. ہاں، اللہ ہمیں ہدایت دے. تو بات وہی ہوتی ہے کہ ہم لوگ تو کھانے کے لیے، ہاں کھانے کے لیے نہیں جینا، بلکہ ہم نے کیا کرنا ہے، ہم جینے کے لیے کھانا ہوتا ہے. اور کھانا ہم کس لیے، آج کل تو ہماری زبان کے چسکے لگ گئے نا، لذت کے لیے. کیونکہ لذتیں جو ہے نا دنیا کی، نیند میں جو لذت ہے، شہوت میں لذت ہے، کھانے میں لذت، کھانے کی لذت ہی نت نئی آپ کی ریسیپیز اور نت نئے ریسٹورینٹ چیزیں وہیں، اور آپ کو وہ کھا رہے کس لیے، لذت کے لیے. تو ہم یہ نہیں سوچتے کہ لذتیں ہم آخرت کے لیے چھوڑ دیں. نہیں، ہماری زندگی کا مقصد ہی ہم اب یہی بنا لیے. گھر بیٹھے دیکھے طرح طرح کی ڈیلیوریز جو آپ کو کیسے ہاتھوں سے بناتے ہیں، کیا وہ کرتے ہیں، کہیں نہیں کرتے، کچھ پتہ نہیں. اور ہم بڑے شوق سے کھاتے ہیں اور بیماریاں پالتے ہیں اور وقت ضائع کرتے ہیں، پیسہ الگ ضائع ہوتا ہے. اور یہ ہم اپنا ایک بن گیا ہے. اس کو کوشش کرنی چاہیے کہ یہ بچوں کو، اگلی نسلیں ہماری پچھلے تو کوئی سمجھ آئے اس چیز کو. تو آپ کو وہ سنا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک شخص جو مصر سے وہ ایک آیا تھا، مدینہ میں طبیب آیا، سال بھر وہ بیٹھا رہا، کوئی بیماری نہ آیا. تو وہ کہتا ہے میں واپس جا رہا ہوں. کیوں واپس جا رہا ہوں؟ کہ یہاں تو کوئی بیمار ہی نہیں ہوتا. تو اس کو بتایا گیا کہ جو مسلمان ہیں وہ پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھاتے اور ضرورت کا کھاتے ہیں، اس لیے وہ بیمار نہیں ہوتے. واقعی آپ دیکھیے نہیں، یہ حدیث پڑھ رہے ہیں آپ نے، حدیث میں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں کبھی آپ نے سنا پڑا کہ فلاں صحابی فلاں وقت ان کو نزلہ ہوا تھا یا ان کو پیچس لگی ہوئی تھی؟ کبھی نہیں، کہیں نہیں. ایک ان کی حرکت اب ریکارڈڈ ہے، لیکن آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ فلاں وقت پہ فلاں کو یہ کچھ ہو رہا تھا. لیکن ہم اپنا آپ دیکھیں تو ہر ایک کے ساتھ ہر روز، ہر دن میں نئے ہمیں پرابلمز ہوتے ہیں. ہاں، ان کو دیکھیے تو ان کے ہاں کوئی ذکر ہی نہیں ملتا. تبھی جہاد کے لیے جاتے، دیکھیے مشقتیں کرتے تھے، اس سب کے باوجود وہ جسمانی مشقت کرتے تھے. ہاں، ہم بھی اگر دیکھیں اپنا جب بچپن کا جو لائف سٹائل ہے، جب چارپائیاں بچھایا کرتے تھے، جب اٹھایا کرتے تھے، بستر طے کر کے روز رکھتے تھے، اٹھاتے تھے، اس زندگی سے اب جب بچائے بستر اور صوفوں پہ چڑھ کے بیٹھ گئی، میں تو اپنے آپ کو مطلب بالکل اب ٹانگوں کی وہ حالت نہیں. ہم یہ جو سارا کچھ پڑھ رہے ہیں ان کا مقصد یہی ہے ہمارا کہ ہم سیکھیں گے تو شاید عمل بھی کر لیں، شاید. حدیث نمبر 517، حضرت ابو امامہ ایاس بن ثعلبہ انصاری حارثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دنیا کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا تسمعون، کیا تم سنتے نہیں؟ کیا کہ بے شک سادگی ایمان کا حصہ ہے. کیا 2 دفعہ فرمایا کیا تم سنتے ہو، یعنی سنتے ہو تو کان کھول کے سنو. اور سنانا کیا چاہتے تھے کہ بے شک سادگی ایمان کا حصہ ہے. پھر فرمایا بے شک سادگی ایمان کا حصہ ہے، یعنی تکلفات کو چھوڑنا. قرآن میں بھی آپ پڑھتے سورہ صاد میں ہی ہے نا کہ ما انا من المتکلفین. تکلف کیا ہوتا ہے؟ بناوٹ. دیکھیے جو چیزیں بھی ہم ایکسٹرا کھاتے پیتے وہ سب تکلف ہیں، بناوٹ ہے. پیٹ آپ کا کسی جتنا بھرنا ہوتا ہے، جو کھانا ہوتا ہے وہ آپ کو اگر بھوک لگی ہو تو کچھ بھی مل جائے. روکھی روٹی بھی بڑی اچھی خوشبو کبھی اب لے کے آ رہے ہو نا تندور سے نان یا روٹی، کتنے مزے سے کھاتے ہیں آپ وہ. ہاں، تازی جب ہوتی ہے، ہاں تو اس سے بھی پیٹ بھر جاتا ہے.
تو یہ تکلفات ہیں جو ٹیبل اتنی بھرنی اور کھانا اور کتنا کھایا جاتا ہے، کتنا کرنا ہوتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو اسٹریس کیا کہ سادگی کیا ہے، ایمان کا حصہ ہے. سادگی ایمان کا حصہ ہے. ہاں، ان البزازۃ من الایمان، کہ یہ سادگی کیا ہے، ایمان کا حصہ ہے. سادہ سمپل لائف، اس میں سہولت بھی ہے، اس میں آسانی، یعنی آپ کے لیے آسانی بھی ہے اور آپ کی صحت بھی ہے. اور ہم نے وہ تکلفات میں پڑ گئے. ہاں، یعنی تکلفات کو چھوڑنا. اب یہ تفحل کا دیکھیں، یہ کہ انہوں نے یہاں پر جو تشریح میں لکھا ہوا ہے کہ تفحل اس آدمی کو کہتے ہیں کہ تنگ دستی اور کچھ ایشی کو چھوڑنے کی وجہ سے جس کا چمڑا سوکھا ہوا، یعنی اسکن سوکھ جائے، اور کم کھانے کی وجہ سے چہرہ جھریوں والا ہو جائے. کم کھانے کی وجہ سے لیکن کہ ایسی حالت ہو جائے لیکن وہ سادگی کی زندگی اپنائے رہے، وہ تکلفات کو چھوڑ دے. 518 نمبر حدیث، حضرت ابو عبداللہ بن جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دستے میں بھیجا. کہاں بھیجا؟ اور حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہ کو ہمارا امیر بنایا. ہم کس لیے بھیجا؟ ہم قریش کے قافلے کا تعاقب کریں. ایک دستہ بھیجا کس لیے؟ تاکہ ہم قریش کے قافلے کا تعاقب کریں. تعاقب کس لیے کیا کرتے تھے؟ لوٹ مار کے لیے، جو بھی جس کا بھی زور چل جاتا، اور یہ رواج ہی وہاں یہی تھا. تو وہ کہتے ہیں کہ اور ہمیں کھجوروں کا ایک تھیلا دیا گیا، یعنی زیادہ راہ کے طور پر. اس کے علاوہ اور کوئی چیز آپ کو مہیا نہ ہوئی کہ ہمیں دیتے. ایک تھیلا کھجوروں کا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا، وہ ہمیں دے دیا کہ ہم اس کو لے. اور پورا دستہ ہے، یہاں تعداد اس کی نہیں بتائی گئی ہوئی. تو جس دستے میں ذرا کہ 2-4 لوگ تو نہیں ہوں گے نا. تو انہوں نے کہا کہ ہم تو اب حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ جو ہمارے امیر تھے، ہمیں ایک ایک کھجور دیتے رہے. ڈیلی راشن کیا تھا؟ ایک کھجور. تو پھر ان سے پوچھا گیا کہ پھر تم گزارا کیسے کرتے رہے ایک کھجور کے ساتھ سارا دن؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم اس کو چوس لیتے تھے جس طرح بچہ چوستا ہے، پھر ہم اس پر پانی پی لیتے تھے، بس وہ پورے دن سے رات تک کافی ہو جاتا. اب دیکھیے وجہ کیا تھی. ایک تو ویسے ہی کھجور کے اندر اللہ نے بہت غذائیت رکھی ہوئی ہے، وہ حاصل ہوتی ہے اس کو ایک کھجور. باقی طاقتور ہے. اب رمضان میں بھی افطار کرتے ہیں، سحری کے وقت ایک آدھ کھجور کھا لیں تو بڑا اس کے ساتھ آپ کو طاقت ملی رہتی ہے. ڈلیوری کے وقت عورتوں کے پاس چھوارے کھجوریں کھلاتے ہیں ان کو، وہ مقصد یہی ہوتا ہے کہ فوری ان کو طاقت مل جائے. تو قدرتی طور پر اس کے اندر جو ہے سو ہے. باقی یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے وہ تھیلا دیا گیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کھجوروں کے اندر بھی اتنی وہ برکت اور طاقت رکھ دی اور غذائیت رکھ دی کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پورے دن سے رات تک وہ کافی ہو جاتی. اور ہم مزید کیا کرتے؟ لاٹھیوں سے درخت کے پتے جھاڑتے، پھر ان کو پانی سے تر کر کے اس کو کھا لیتے تھے. آپ نے پیچھے ایک حدیث پڑھی تھی نا کہ وہ کہتے ہیں کہ پتے کھاتے کھاتے ہمارے منہ جو تھے پک گئے، باچھیں جو تھیں وہ چھل گئیں. تصور کریں وہ. اور صحراؤں میں درخت بھی کیسے اور ان کے پتے بھی کیسے ہوتے ہوں گے، اور کس چیز کے وہ درخت اور پتے کو پھلدار درخت تھے. پھلدار درخت کے پتے آپ سے کوئی گھر میں آپ کے یہ لیمو اور وہ لگے ہوں وہ بھی نہیں کھائے جاتے. تو جب پیٹ خالی ہوتا ہے تو وہ ان کو بھی کھا لیتے، پھر ان کو پانی سے تر کر کے اس کو کھا لیتے تھے. اب وہ کہتے ہیں کہ اسی طرح ہم چلتے چلتے ساحل سمندر تک پہنچے. اور دوسری بات ہے کہ چلتے چل رہی پیدل بھی تھے. جہاں جانا تھا انہوں نے وہ ساحل سمندر، آپ کو پتہ ہے اگر آپ نقشہ دیکھیں نا تو جدہ سے مدینہ کے تک وہ ساحل سمندر چلا جا رہا ہے، اس جو عربین سی ہے. اور وہ راستہ پرانا جو راستہ تھا وہ اسی طرح ہوتا تھا. وہ جو راستے میں بدر کا مقام بھی آتا تھا، اب تو وہ موٹر وے بن گئی ہوئی ہیں، اس راستے سے لے کے نہیں جاتے آپ کو.
وہ رابغ آتا تھا وہ جگہ، وہاں ٹھہرتے تھے، وہاں مچھلی بڑا اچھا وہ خوبصورت وہ ایک پکنک پوائنٹ سا بنا ہوتا تھا راستے میں جب جاتے تھے نا پہلے، تو وہاں پہ یعنی ساحل کے قریبی، تو وہاں سے پھر وہ تازہ مچھلیاں بھی نا وہ وہاں تیار کر کے دیتے تھے. تو اینی وے وہ کہتے کہ ہم چلتے چلتے مدینہ سے چلے ہوئے ساحل تک پہنچ گئے. اب آگے دیکھیے، اب اللہ تعالیٰ کے بندوبست. تو ہم چلتے چلتے ساحل سمندر تک پہنچے تو ہمارے سامنے ریت کے ایک بڑے ٹیلے کی طرح ایک چیز ظاہر ہوئی. کہاں سے؟ سمندر سے. آپ کے بھی یہ اسپیلنگ مسٹیک ہے، رات لکھا ہوا ہے ریت کی جگہ ترجمے میں ہیں، اس کو درست کر لیں. ریت کے ایک بڑے ٹیلے کی طرح ایک چیز ظاہر ہوئی. جب ہم اس کے پاس آئے تو ایک جانور تھا جسے عنبر کہا جاتا ہے. حضرت ابو عبیدہ نے کہا کہ اس کا تو یعنی یہ مردار ہے، یعنی اس کا وہ ظاہر ہوا لیکن مردہ سمندر سے جو نکلا، سمندر سے تو مچھلی بھی نکلے تو مر جاتی ہے، لیکن مچھلی جو ہے اگرچہ وہ مردار ہوتی ہے لیکن وہ حلال ہے. اسی طرح وہ جانور انہوں نے دیکھا، اتنا بڑا وہ جانور تھا. اب آگے اس کی کیفیت آپ پڑھیں گے کہ کتنا بڑا تھا وہ. تو وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو عبیدہ جو ان کے امیر تھے، انہوں نے کہا کہ یہ تو مردار ہے. دیکھا اس کے قریب گئے، دیکھا کہ یہ تو مردار ہے. پھر کہا کہ نہیں، بلکہ ہم تو اللہ کے رسول کے قاصد ہیں اور اللہ کی راہ میں ہیں، اور تم مجبوری تک پہنچ چکے ہو، یعنی اضطرار کی حالت ہے. بھوک میں اگر مردار بھی مل جائے اور کوئی بھی وہ جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے، میتۃ والدم لحم الخنزیر، جو کچھ بھی مل جائے وہ جائز ہو جاتا ہے، کیونکہ اضطراری حالت میں تم ہو. تو اگر یہ وہ ہے مردار بھی ہے تو کھا لینا جائز ہے. تو کہا تم اس کو کھاؤ. اب لیکن بات یہ ہے کہ اصل میں اگر وہ سمندر سے ہی نکلا تھا اور مر بھی گیا تو وہ جائز تھا. مچھلی کو سمندری جانور جو بھی ہے وہ حلال ہے. پس ہم نے 1 مہینہ اس کے گوشت پر گزارا کیا. 1 مہینہ. اور ہماری تعداد کتنی تھی؟ 300. میں نے آپ سے کہا نا کہ پہلے میں تعداد دستے کی کتنی میرے ذہن میں نہیں آ رہی کہ وہ کتنی تھی. 300 لوگوں کا دستہ تھا. اب 300 لوگ مہینہ بھر اس کا گوشت کھاتے رہے اور ہم گوشت کھا کے موٹے ہو گئے. اور ہم اس کی آنکھ کے خول سے جو گڑا ہوتا ہے چربی کے ڈول نکالتے تھے، یعنی تیل. اتنا بڑا اس کی آنکھ کا گڑا تھا، اتنا بڑا وہ جانور. دیکھیے بعض یہ آپ کی ویل مچھلیاں اور اتنی بڑے بڑے سائز کی ہوتی. اب انہوں نے نام بھی بتا دیا عنبر. ہم نے نہیں کبھی سنا، سچی جو بات ہے کہ یہ کون سا جانور. دیکھیں گے ڈکشنری میں، دیکھیے آپ لوگ کہ اس کے بارے میں اگر ڈیٹیل ملتی ہے اپنے نیٹ میں. عنبر مچھلی کی قسم ہی ہوگی نا وہ، ہاں. لیکن اتنی بڑی کہ اس کی آنکھوں سے یہ کہتے ہیں چربی کے ڈول نکالتے تھے اور بیل کے برابر اس کے گوشت کے ٹکڑے کاٹتے تھے. اتنے بڑے بڑے ٹکڑے، یعنی بیل کا حجم کے برابر اتنے بڑے بڑے پیسز اس کے کاٹتے. حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے ہم میں سے 13 آدمیوں کو لیا اور اس کی آنکھ کے گڑے میں بٹھایا. چیک کرنے کے لیے کتنے اس میں آ سکتے ہیں. 13 لوگ اس کی آنکھ کے گڑے میں بیٹھ گئے اور اس کی پسلیوں میں سے ایک پسلی کو پکڑ کر اس کو کھڑا کیا. پھر ہم نے اپنے پاس موجود سب سے بڑے اونٹ پر کجاوا باندھا تو وہ اونٹ اس پسلی کے نیچے سے گزر گیا. اب اونٹ کا سائز دیکھیے، اب چھت کے برابر. اب اندازہ کیجیے کہ اس کی ایک پسلی کا وہ جو کرو ہوگا، اس کی کرو کے نیچے سے کجاوے سمیت، اور کجاوے کو شاید کو بندہ بھی بیٹھا ہو، وہ اس کے نیچے سے نکل گئی. اندازہ کرے گا. ہم نے اب کیا کیا کہ زیادہ راہ کے طور پر اس کے گوشت کے ٹکڑے لیے. اب یہ نہیں جانا تھا کہ وہ دستے نے کیا کیا جو اصل کام کیا. وہ کام کیا کہ نہیں کیا. نہیں، وہ دستہ میرا خیال ہے کہ انہوں نے نا وہ جو کافروں کا تھا نا، ہاں وہ جاتے تھے نا اپنی اس کے لیے حفاظت کے لیے اور اس کے لیے، ہاں، اور چیک کرنے کے وہ گشت کرتے تھے. جو بھی تھا بہرحال یہ 300 لوگوں کا دستہ تھا. اور آگے دیکھیے، کھا پی کے مہینہ بھر موٹے ہو گئے کہ جب ہم نے زیادہ راہ کے طور پر اس کے گوشت کے ٹکڑے لیے، یعنی خشک کر کے رکھ لیے. اب اتنا تھا کہ ابھی بھی تھا.
جب ہم مدینہ پہنچے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو اس کا ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تذکرہ کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ رزق تھا جس کو اللہ نے تمہارے لیے نکالا تھا۔ اب یہ بات اگر ہماری سمجھ میں آ جائے نا کہ اللہ تعالیٰ رزق کے انتظام کیسے کرتا ہے جب اس کی راہ میں نکلا جاتا ہے، تو رزق سے انسان کو فکر ہو جائے۔ اللہ نے کس طرح معجزانہ طور پر وہ عجیب و غریب جانور جو تھا وہ سامنے لے آیا کہ مہینہ بھر وہ 300 لوگ جو تھے اس کو کھاتے رہے۔ پتہ نہیں اب وہ انہوں نے خشک کر لیا نا۔ دوسری بات ہے کہ سمندر کے قریب وہ تھا، سمندر میں سے وہ ہوائیں بھی آتی، وہ بھی خشک کرتی رہتی ہوں گی، سمندر کے پانی میں نمک بھی ہوتا ہے، ان نمکیات کی وجہ سے اللہ نے انتظام کیا تو انہوں نے کھانا تھا، تو وہ اب انہوں نے اس کو خشک کر کے اپنے ساتھ بھی لے گئے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہارے لیے اللہ نے رزق نکالا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ غیب سے ایسے ایسے اسباب پیدا کرتا ہے رزق کے، ہم کیوں فکر کرتے ہیں؟ ہم کتنے بیوقوف ہیں۔ بات بیوقوفی ہماری یہ ہے کہ اللہ پہ توکل نہیں کرتے کہ دینے والا تو وہ ہے۔ آپ رزق حلال کی پوری کوشش کریں، ملنا نہ ملنا اللہ کے اختیار میں، کتنا ملتا ہے یہ اللہ کے اختیار میں۔ ہاں آپ کچھ کہہ رہی تھی؟ میں نے کہ شروع سے ہی ہماری تربیت ان حقوق پہ نہیں نہ ہوتی، جنہوں نے ہماری کرنی تھی ان بیچاروں کی اپنی بھی نہیں ہوئی اس طرح۔ تو بات یہ ہے کہ چلو ابھی آپ کو موقع مل رہا ہے، یہی تو میں آپ کو بات پہلے کر رہی تھی کہ قرآن حفظ کرنے کی بات میں کہ حفظ کی بجائے اگر آپ یہی چیزیں بچوں کو سکھائیں، ایسے ہی ہے۔ اللہ پہ توکل سکھائیں۔ ہاں اور تو میں نے ہاں شکر الحمدللہ بیٹا چھوٹا تھا نا تب اس کو میں نے سمجھایا تھا، ہاں میں نے کہا عمر میری بات سنو، مطلب تب جو بھی مالی حالات بھی جیسے میں نے کہا میری بات سنو بیٹا، تو ہے جو تمہارے مقدر میں ہے وہ ملنا ہے، وہ مل کے رہنا ہے۔ میاں نے بھی ساری اللہ زندگی ہاں ہاں رزق کے حلال ہی ان کو بس بھی اسی کی کہا برکت اور ہے۔ انہوں نے بھی یہی کوشش کی ہے۔ شکر الحمدللہ وہی بات ہے کہ وہی آپ یہ ابھی جو پڑھ رہے ہیں کہ سارا دن جب کھاتے ہیں گھروں میں اپنے بستر پہ جاتے ہیں سارا کچھ کرتے ہیں، وہ ہم اس کی ذات پہ شکر ادا نہیں کر سکتے سیدھی صاف بات ہے۔ ہاں بس دیکھیے یہ چیزیں جو ہم پڑھ رہے ہیں ہمیں سکھانے کے لیے ہے نا، اس لیول تک تو نہیں جا سکتے، لیکن ہمیں باقی یہ کہ تو اللہ تعالیٰ ہاں ظاہر ہے ہم سب کو جو نعمتیں دی ہیں یہ اس کی مہربانی ہے، اس کی رحمت دوسری ہے۔ بات ہے بچوں کو یہ بھی بات ہے کہ ان کو کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اچھے ذہن دیے، ہاں اللہ نے آپ کو علم کی دولت دی، اللہ نے آپ کو علم حاصل کرنے کے ذریعے دیے، ماں باپ دیندار ہیں یا پڑھے لکھے ہیں یا ایسے آپ کو پیرنٹس دیے، تو یہ بھی اللہ کی کتنی نعمتیں ہیں۔ ہاں تو یہ جو اللہ نے دیے ان کی طرف ہم خود بھی توجہ کریں گے تو بچوں کچھ کریں گے نا، ہمیں تو یہ نعمتیں لگتی ہی نہیں ہیں۔ ہم تو مطلب ہاں بس ہے، اللہ معاف کرے گا۔ ہاں جی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے پاس اس کے گوشت میں سے اگر کچھ ہے تو ہمیں بھی کھلاؤ، ہاں ہاں اس گوشت میں سے ہمیں بھی کھلاؤ۔ بس وہ دیکھتے کہ وہ ایک ہی چیز کھائی جا رہے ہیں، دیکھیں کوئی ورائٹی تھی، فرسے گوشت بھی ان کو مل گیا۔ مہینہ آپ کو کہے نا کہ مٹن کھاؤ تو آپ کہیں میں زندگی بھر ہاتھ بھی نہ لگاؤں اس کو، یہ ایک ہی چیز ملتی جائے۔ آپ کبھی آپ دیکھیں سالن ایک سے دوسری تیسری مرتبہ آپ کا کھانے کو دل نہیں چاہتا، چاہے آپ کا کتنا بھی فیوریٹ ہو، دوسری مرتبہ آپ شوق سے کھا لیں گے، تیسری مرتبہ اوکے ہو کے کھائیں گے۔ تو ان کی طرف دیکھیے وہ قناعت اور مل جانے کی جو چیز تھی، اب وہی ایک ہی قسم کی چیز ہے، وہ جو درخت کے پتے کھا رہے تھے اور وہ جو ایک ایک کھجور پہ گزارا کر رہے تھے، جب ان کو پہاڑ جیسا گوشت مل گیا اور اتنی طاقت مل گئی تو ان کے لیے وہ اتنی بڑی نعمت تھی۔ اب ہم نعمتوں کی طرف دیکھتے، ہمارے بچے بھی وہی بات ہے، بڑے بچے تو کیا بڑے بھی یہ نہیں کھانا وہ نہیں کھانا۔ اس لیے سب چیز کھانے کی عادت بچوں کو شروع سے ہونی چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کے گوشت میں سے ہے تو ہمیں بھی کھلاؤ۔ بس ہم نے ایک حصہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا جس کو آپ نے تناول فرمایا۔ اب دیکھیے کہ ان حالات میں یہ جہاد بھی کرتے تھے، یہ علم بھی حاصل کرتے تھے، علم آگے سکھاتے بھی تھے۔ اب اس سے بہت ساری چیزیں ہمیں ملتی ہیں کہ صحابہ کرام جو تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر جو نکلتے تھے اور وہ نکلے، انہوں نے اگر تھیلا کھجوروں کو پکڑا دیے، ہمارے جیسے ہوتے تھے وہیں ڈٹا ڈال کے بیٹھ جاتے کہ اس کے کیا کریں گے ہم 300 لوگ ایک تھیلے کا،
لیکن چونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا، اور ایک ایک کھجور بظاہر تو بہت ہے، کم نظر آتی ہے، لیکن اس میں اللہ نے برکت ڈال دی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے۔ پھر آگے دیکھیے بندوبست ہوتا چلا گیا، کس وجہ سے؟ انہوں نے وہ تکلیفیں اٹھائیں، انہوں نے درختوں کے پتے بھی کھائے، لیکن وہ جس مقصد کے لیے نکلے ہوئے تھے وہ واپس لوٹ کے نہیں گئے۔ ہاں تو پھر دوسری چیز ہمیں اس میں سے یہ ملتی ہے کہ حالات کے مطابق جو امیر ہوتا ہے وہ اجتہاد کر سکتا ہے۔ اجتہاد انہوں نے کیا، پہلے انہوں نے کہا کہ یہ مردار ہے نہ کھاؤ، پھر انہوں نے کہا کہ نہیں تو ہم سب اضطرار کی حالت میں ہیں اس لیے کھایا جا سکتا ہے، اور اصل تیسری چیز وہ یہ تھی کہ اگر سمندر کا مردار بھی ہے تو وہ بھی حلال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اور پھر اللہ تعالیٰ کی جو قدرت ہے اس کی طرف بھی توجہ ہماری جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا وہ ما یعلم جنود ربک الا ہوا، کہ اللہ کے لشکروں کو تم نہیں جانتے، یہ اللہ کے لشکر ہے نا جو اللہ نے ہمارے لیے ان کے لیے بطور رزق پیدا کیا، عجیب و غریب جانور ان کے سامنے آ گیا، ظاہر ہو گیا اور انہوں نے اس کو استعمال کر لیا۔ تو یہ سب چیزیں ہم بھی دیکھیں سیکھیں، اگرچہ ٹائم ہمارا ہو گیا لیکن ہم تھوڑا سا اور کریں گے کیونکہ بیچ میں باتوں سے وقت ہمارا بڑا ہو گیا۔ کیوں جی؟ کتنے بجے؟ ہاں چلیے، بس وہ ایک ایسا ایکچولی ہوتا ہے، حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم خندق کے دن خندق کھود رہے تھے، ایک سخت چٹان سامنے آ گئی، صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یہ چٹان خندق میں ہمارے لیے رکاوٹ بن گئی ہے۔ آپ نے یہ واقعہ پڑھا تو ہوا ہے نا، غزوہ خندق میں جب خندق، اور یہ دیکھیے جو خندق کھود رہے تھے یہ وہاں کی زمین ایسی نہیں ہے جیسی ہماری ہے کہ زمین کھودتے جائیں، نرم زمین ہے، وہ گڑا جس طرح بھی آپ نے بنیادیں کھود لی، وہاں چٹانیں سخت ہیں۔ اگر کبھی اب یہ جائیں نا اسلام آباد بھی تو وہ میرے بھائی نے بھی وہ بیسمنٹ بنوائی تھی تو اتنی چٹانیں گھر کے اندر وہ نکلیں کہ انتہائی مشکل حالات پہ اسپیشلی مشینیں کر کے لا کے تو کرتے تھے، اور گدھے لے لے کے وہ جا رہے تھے ان کو، تو اس طرح سے وہ یعنی یہاں پر بھی آپ کو وہ جب زمینوں کو ڈپینڈ کرتا ہے، آپ کو پتہ ہے ساری مارگلہ ہلزی ہے نا وہ حالانکہ وہ نرم ہے، تو وہاں سے عرب کی تو وہ ان کو چٹانوں کو خندق کھودنے کے لیے جو بھی چیز راستے میں کسی مٹی کے نہیں ہے، مٹی کے علاوہ پتھریلی چٹانیں بھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیگر صحابہ کے ساتھ مل کر خندق کھودنے میں لگے ہوئے تھے۔ دوسری چیز یہ نہیں کہ آپ بیٹھے ہوئے، ان لوگوں نے کہا جی آپ بیٹھ جائیں تو آپ بیٹھ گئے ہوں گے کہ آپ نہ آئیں آگے، ہم تو ایسا ہی کرتے ہیں نا کہ بھی ہم آپ کے چاہتے ہیں، اور اچھی بات ہے استاد کی عزت احترام ان کو مرتبہ دینا، ٹھیک ہے۔ تو لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود آگے بڑھ کے کام کرتے تھے، اور اس لیے کہ ایک تو ان کا حوصلہ بڑھے، دوسرا آپ کی عاجزی اور تواضع کا اظہار ہوتا ہے کہ آپ کی اس سے عاجزی ظاہر ہوتی ہے کہ عام لوگوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نہیں کہ میں تم سے مختلف ہو گئی۔ اور پھر تو جب چٹان آ گئی تو صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی کہ یہ چٹان خندق میں ہمارے لیے رکاوٹ بن گئی ہے کھودنے میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں کہ میں خود اترتا ہوں خندق میں، دیکھتا ہوں کہاں ہے بتاؤ مجھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، یہ 3.5 میل لمبی خندق تھی، کوئی چھوٹی سی نہیں تھی، ایک کمرے جتنی خندق تھی، ہاں جی، تو پورا ایک علاقہ تھا وہ جو کہ پورے کا شمال کی طرف مدینے کا، وہ اسی لیے تو وہ خندق کھودنے کا حضرت سلمان فرسی نے مشورہ دیا تھا کہ ادھر پہاڑ ہیں، ادھر درخت باغات ہیں تو وہ نہیں آ سکتے۔ اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، کوئی نہیں، ایک بھی ہے تو کم از کم بتانے میں مجھے آسانی ہو جائے گی۔ ہاں جی، تو فرمایا کہ ہم نے آپ نے فرمایا کہ میں خود اترتا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، وہ جب اس کے لیے اترنے کے لیے، تو اس حال میں کہ آپ کے پیٹ پر پتھر بندھے ہوئے تھے، اور ہمارے 3 دن ایسے گزرے تھے کہ ہم نے کوئی چکھنے والی چیز نہیں چکھی، کھانا تو کہیں رہ گیا، کچھ کھانا کے نام پر کچھ چکھا بھی نہیں تھا 3 دن۔ تصور کریں ایک دن روزہ ہوتا ہے صبح سے شام تک، اور ہمارا حال کیا ہوتا ہے، یعنی یہ باتیں ہمیں لگتی ہیں ناقابل یقین لگتی ہیں، لیکن یہ حقیقتیں ہیں۔ آپ سامنے آ جائیں، جی میں یہی سوچ رہی ہوں۔ ہاں جی، تو
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کدال لے کر چٹان پر ماری جس سے وہ ریت کے ٹیلے کی طرح ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت اور شجاعت کی بھی مثال یہ دی جاتی ہے کہ باقی لوگوں سے ہر چیز آپ کو اللہ تعالیٰ نے زیادہ دی, فزیکلی بھی وہ اسٹرانگ تھے. ہاں کہ وہ جو چٹان تھی وہ کہا کہ ریت کے ٹیلے کی طرح ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. اور دیکھیے یہ حالات کیا, یہ حالات تھے. پہلے بھی وہ بدر اور احد ہو چکی تھی. بدر میں تو تھوڑا بہت کچھ مال غنیمت میں مل گیا, احد میں تو پھر اور بھگدڑ مچی تھی. اب پھر اس کے اوپر وہ انہوں نے, اور جو یہ احزاب تھی آپ کو پتہ ہے کہ پورے جزیرۃ العرب کے جو لوگ تھے وہ چڑھ آئے تھے مدینہ کی طرف. 10,000 تھے وہ لوگ, اور یہ بمشکل پورے مدینے کی آبادی 10,000 تھی. 10,000 نہیں 1,000 تھی. اتنی چھوٹی سی بستی تھی, اس بچے کتنے نکلنے ہوتے تھے لڑنے کے لیے. اچھا میں وہ کہتے ہیں کہ حضرت جابر کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ مجھے اپنے گھر جانے کی اجازت دیں, تھوڑی دیر کے لیے میں گھر جانا چاہتا ہوں. چنانچہ میں نے اپنی گھر جا کے بیوی کو کہا کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی حالت دیکھی ہے کہ جس پر صبر نہیں کیا جا سکتا, یعنی مجھ سے برداشت نہیں ہوا یہ تھا کہ جب صحابہ کرام نے وہ ایک پتھر باندھا ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا اٹھا کے دکھایا تو کمر سیدھی رکھنے کے لیے 2 پتھر سپورٹ کرنے کے لیے, خالی پیٹ کھڑا نہیں ہو سکتا. آپ کبھی نوٹ کیا رمضان میں, ہاں کبھی 8 پیرا روزہ رکھا ہو یا کچھ, تو واقعی ایسے ہی ہوتا ہے کہ کمر سیدھی نہیں ہو رہی ہوتی. یہ احمد حسین قاسمی جو تھے نا, انہوں نے اپنا واقعہ بتایا. چلیے آگے آئیے. تو یہ بات ہے کہ جو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ وہی روایت کر رہے ہیں نا اس حدیث کو, تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت دیکھی تو مجھ سے برداشت نہ ہو سکا. تو میں نے جا کے بیوی سے گھر چھٹی لے کے کیوں گئے کہ جا کے گھر بیوی سے کہا کہ گھر میں کوئی چیز ہے یعنی کھانے پینے کی. اس نے کہا کہ میرے پاس کچھ جو ہے, یعنی دوسری حدیث میں 1 سا جو ہے. سا کتنا ہوتا ہے 2.5 کلو تقریباً, اور ایک بکری کا چھوٹا سا بچہ ہے. میں نے بکری کے بچے کو ذبح کیا اور اس میں جو کو پیسا, یہاں تک کہ میں نے گوشت کو ہنڈیا میں ڈال دیا. پھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا جب کہ آٹا تیار تھا اور ہنڈیا چولہے پر پکنے کے قریب تھی. میں نے عرض کیا کہ تھوڑا سا کھانا میرے پاس ہے. بس آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور ساتھ 1-2 آدمی اور لے چلے, ذرا کھانا کھا لے ذرا آپ چل کے میرے ساتھ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کتنا کھانا ہے. میں نے ذکر کر دی کہ اتنا ہے. آپ نے فرمایا کہ بہت ہے اور بڑا عمدہ ہے کھانا, جو کی روٹی اور گوشت. آپ نے فرمایا کہ بیوی کو جا کر کہہ دو کہ ہنڈیا کو نیچے نہ اتارے اور روٹی کے تنور سے نہیں نکالے جب تک کہ میں نہ آ جاؤں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اٹھو. چنانچہ مہاجرین انصار کھڑے ہو گئے. اب سارے اکیلے تو آپ نے کبھی بھی گوارا نہیں تھا کہ میں کھاؤں, کہ میں کھا لوں اور باقی سارے رہ جائیں. اور آج ہم بھرے پیٹ سے بھی ہوتے تو اپنے کھانے کی ہوتی ہے کہ میں کھا لوں, کسی اور کے لیے بچے یا نہ بچے. شادیوں دعوتوں میں کیا ہوتا ہے, ہاں پہلی دفعہ یہ جو بھی کچھ چیز ہو یا کچھ نہ بھی ہر ایک کا یہ بچوں کا تو ہوتا ہے. جیسے افطاری کے ٹائم دیکھیں بچوں نے روزے رکھے ہوتے ہیں, تو ہر ایک کی جو پسندیدہ ڈش ہوتی ہے اس کی وہ ہوتی ہے کہ ہم میں لے لوں. ان کو بھی سمجھاتے ہیں کہ نہیں باقیوں کے لیے بھی چھوڑو. تو بڑے سب یہی کرتے ہیں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کبھی بھی گوارا نہیں ہوا کہ آپ اپنے ساتھیوں کو چھوڑ کر چل دیں. پہلے پوچھ لیا کہ کتنا ہے, پھر آپ ان کو لے کے چلے. اور چلے کتنے, خندق کھودنے میں کتنے لوگ تھے, یہ وہ کہتے ہیں تقریباً وہی باتوں کو 1000 لوگ تو تھے جو نکلے ہوئے تھے. کہتے کہ میں اپنی بیوی کے پاس آیا اور میں نے کہا خدا تیرا بھلا کرے, حضور تو بھی مہاجرین انصار کے اور جو ان کے ساتھ ہیں سب کے ساتھ تشریف لا رہے ہیں. اس نے کہا کیا تم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ہے؟ میں نے کہا کہ ہاں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ چلو اندر آ جاؤ داخل ہو جاؤ جابر کے گھر میں, اور تنگی مت کرو, یعنی رش نہ کرو, آرام سے داخل ہوتے جاؤ, یعنی باری باری. گھر کتنے بڑے ہوتے تھے. پھر آن صلی اللہ علیہ وسلم روٹی کو توڑ کر اس پر گوشت رکھتے. وہ میں تندور سے روٹیاں نکالتی, ان کی جو وائف تھی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنڈیا میں سے گوشت روٹی پہ رکھتے اور تنور کو ڈھانپ دیتے. جب اس سے روٹی اور سالن لے لیتے اور صحابہ کی طرف بھیج دیتے, یہاں تک کہ سب سیر ہو گئے 1000 لوگ. اور اس میں سے کچھ بچ بھی گیا
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لے تو بھی اس میں سے کھا لے گھر والی کو، اور جو باقی بچے اب اڑوس پڑوس میں ہدیہ بھی بھیج دے کہ لوگ بھوکے ہیں، ارد گرد کا بھی پتہ کرو لوگوں کو بھوک لگی ہے، یعنی وہ بھی کون سے اتنے وہ ہوتے ہیں، اور ہدیہ بھیجنا بھی ایک سنت ہے پڑوسیوں کو، تو ان کو بھی بھیج دو، اور اسی میں اللہ تعالیٰ نے یعنی بتایا جا رہا ہے کہ اتنی برکت اللہ تعالیٰ نے ڈال دی۔ اب اسی حدیث کا دوسرا اس کی جو نریشن ہے وہ بھی اب بتا دیتے، اور دوسری روایت یعنی جو ہے ایک روایت کی یہ الفاظ بھی، اب دیکھیے واقعات وہی ہوتے ہیں، آپ نے اور طرح بیان کی، دوسرے نے اور طرح بیان کی، یا ایک نے بیان کر رہا ہے اس نے آپ سے یہ بیان کی، کچھ دنوں کے بعد کسی نے پوچھا کہ کیا ہوا تھا، آپ بیان کریں تو الفاظ میں کچھ نہ کچھ آگا پیچھے ہو جائے، تو اس میں کوئی اختلاف نہیں ہوتا، اس کو پھر یہ ظاہر ہے آپ ہی ایک واقعہ دوسرے تیسری بتائیں گے، کچھ بھول جائیں گے، کچھ ایڈ کریں گے، کچھ اس طرح سے ہو جائے گا، تو یہ نہیں کہ حدیث میں اختلاف ہوتا ہے۔ یہ اب دیکھیے یہ بخاری اور مسلم کی حدیث جو ہم نے پڑھی ہے، ایک روایت کے یہ الفاظ ہے کہ جب خندق کھودی جا رہی تھی تو میں نے، یہ جابر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھوک کی حالت میں پایا، بس میں اپنی بیوی کی طرف لوٹا اور اس کو کہا کہ تیرے پاس کوئی چیز ہے؟ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت بھوک کی حالت میں دیکھا ہے، وہ میرے پاس ایک تھیلا نکال کے لائی جس میں 1 سا جو تھے، ہمارے پاس بکری کا ایک پالتو بچہ تھا، بس میں نے اس کو ذبح کیا اور بیوی نے جو پیس لیے اور میرے فارغ ہونے تک وہ بھی فارغ ہو گئی، میں نے گوشت کاٹ کر ہنڈیا میں ڈال دیا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، چلتے ہوئے میری بیوی نے کہا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے سامنے رسوا نہ کرنا، شرمندہ نہ کرنا کہ لوگ زیادہ آ جائیں، کھانا تھوڑا ہے۔ چنانچہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ کے کان میں یہ بات رازداری میں کہی کہ حضور ذرا تھوڑے سے لوگوں کو لے کے چلیے، کھانا اتنا نہیں ہے، اور کہا کہ یا رسول اللہ ہم نے ایک بکری کا چھوٹا سا بچہ ذبح کیا ہے اور میری بیوی نے 1 سا جو پیسے ہیں، بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ اور آدمی آپ کے ساتھ آ جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا، اے خندق والو، جابر نے کھانا تیار کیا، یعنی جابر نے تمہارے ایک دعوت کا انتظام کر دیا۔ آپ کو یقین تھا نا اپنی ذات پہ بھی، اپنی برکت اللہ ڈالے گا اور اللہ تعالیٰ کی ذات پہ بھی، اور آپ نے اکیلے جانا ہی نہیں تھا، بس تم سب آؤ۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ تم اپنی ہانڈی چولہے سے ہرگز نہ اتارنا اور آٹے سے روٹیاں نہ بنانا جب تک کہ میں نہ آ جاؤں۔ چنانچہ میں گھر آیا، اب وہاں دیکھیے یہ کہ تندور میں سے روٹیاں نہ نکالا یا کہ روٹیاں آٹے میں سے نہ بنانا، یہ بات کا تھوڑا سا حالہ بتانے والے وہی ہیں، حدیث جو ہے یہ بھی مطلب اس کی جو سند ہے وہ بھی درست ہے۔ تو یہاں تک کہ میں اپنی بیوی کے پاس آیا، چنانچہ میں گھر آیا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے پہلے تشریف لائے، اور یہاں تک کہ میں اپنی بیوی کے پاس آیا تو اس نے کہا یہ تو نے کیا کیا؟ میں نے کہا تو نے جو کہا تھا میں نے تو وہی کہا تھا جا کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، ظاہر کہ اس نے کہا تھا مجھے شرمندہ نہ کروا دینا۔ اب اس نے آٹا نکالا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں اپنا لعاب دہن ملایا اور برکت کی دعا فرمائی۔ اب دیکھیے نا اصل ٹوٹکا یہ تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری ہنڈیا کی طرف تشریف لائے، اس میں بھی لعاب دہن ملایا اور برکت کی دعا کی۔ اب آپ کے لعاب دہن کی کیا بات۔ پھر میری بیوی کو فرمایا کہ تو ایک اور روٹی پکانے والی کو بلا لے تاکہ وہ تیرے ساتھ روٹی پکائے، یعنی تو اکیلی نہیں کر سکے گی، 2 مل کے پکاتی جاؤ، اور اپنی ہنڈیاں میں سے سالن پیالے میں ڈالتی جاؤ اور ہنڈیوں کو چولہے سے مت اتارنا، یعنی روٹیاں نکالتی جاؤ، پیالے میں سالن ڈالتی جاؤ۔ اور صحابہ کی تعداد 1000 تھی، مجھے اللہ کی قسم ہے، کون کہہ رہے ہیں؟ جابر رضی اللہ عنہ۔ ان سب نے کھانا کھایا یہاں تک کہ کھانا چھوڑ کر واپس چلے گئے، اور ہماری ہنڈیاں اسی طرح بھری ہوئی جوش مار رہی تھی اور ہمارا آٹا اسی طرح تھا اور آٹے سے اسی طرح روٹیاں بنائی جا رہی تھی جس طرح وہ پہلے تھا۔ یعنی اب دیکھیے کہ یہ کیا ہمیں یہ حدیثیں بتاتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو برکت تھی، وہ جو دعا تھی، اور پھر اللہ تعالیٰ کے اوپر جو بھروسہ تھا اور اللہ تعالیٰ کی پھر مدد شامل ہو جاتی۔ دیکھیے ہمیں کبھی بھی اس سے سبق یہ ملتا ہے پریشان نہ ہو مہمانوں کو دیکھ کے، دل تنگ نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں نہیں مہمانوں کو یہ نہ ہو کہ وہ آگے تھا پریشان ہو جائے کہ اب کیا ہوگا، یہ تو کام ہو جائے گا۔
اب یہ کہ ہمارے دیودرانی بیچارے وہ رہے سارے رمضان ہمارے پاس تقریباً، تو ان بیچارے کو یہی تھا کہ ہم آپ کے اوپر بوجھ بھی کیوں بوجھ بنے ہوئے ہیں، اللہ آنے والا کا رزق ہوتا ہے اور پتہ بھی نہیں چلتا تھا ہمیں، ہم تو بعد بھی کہتے تھے، ہمیں نہیں اندازہ کہ کبھی طاہرہ آپ نے ان کے لیے کچھ زیادہ ڈالا ہو کہ وہ آگے ہوئے، ایز یوزول جو ہمارے تھا وہی ہمارا اسی طرح سب کچھ بن رہا تھا، اور اسی میں سے وہ بھی مطلب اللہ کا شکر ہے اللہ نے موقع دیا، تو مطلب یہ کوئی بات نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ برکت دیتا ہے، کبھی مہمانوں سے گھبرائیں نہ، اللہ دعا بھی اللہ سے کرتے اللہ مغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری، اللہ ہمارے گھروں میں وسعت دے، اور اصل گھر دل کا گھر ہوتا ہے، اور بارک لی فی رزقی، رزق میں برکت دے، اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے، تو اس طرح سے ہمارے سامنے مثالیں موجود ہیں۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، اللہ کا شکر ہے، اللہ کی توفیق سے ہم دوبارہ اس کلاس میں آ گئے ہیں، اور اپنے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو ان کا اقوال ہیں ان کو ہم دہرا رہے ہیں، اور بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اللہ پاک ہمیں سب سے بڑی جو نعمت قناعت کی دولت ہے وہ عطا کرے، اللہ تعالیٰ ہمارے رزق میں برکت عطا فرمائے، اس کے لیے پھر ہم یہی دعا کرتے ہیں اللہ مغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی، اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ معاف کرے، اللہ ہمارے گھروں میں وسعت عطا کرے، کوئی بھی مہمان آئے، کوئی بھی ضرورت مند آئے، اس کے لیے کبھی ہمارے گھر چھوٹے نہ پڑے، اور سب سے بڑھ کے کہ ہمارے دلوں کے گھر جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ ان کے اندر وسعت دے، تو ہم کبھی بھی تنگ دلی کا شکار نہ ہوں، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ ہمارے رزق میں برکت عطا فرمائے، ہمیں رزق حلال عطا فرمائے، ہمارے مردوں کو کمانے والوں کو اللہ تعالیٰ زندگی تندرستی دے، اور ان کو اس چیز کا رجحان دے کہ وہ رزق حلال کما کے لائیں۔ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، اللہم انی اسألک نفسا بک مطمئنۃ تؤمن بلقائک وترضی بقضائک وتقنع بعطائک، اللہ تعالیٰ تمہیں ایسے نفس مطمئن عطا کر جو تیری طرف سے جو مقدر ہے اس کے اوپر وہ راضی ہو جائے، اور جو کچھ ایسا نفس مطمئن عطا کر جو تیری ملاقات پہ یقین رکھتا ہو، جو کچھ تو نے مقدر میں لکھا ہے وہ اس کے اوپر راضی ہو، اور جو کچھ تو عطا کرے اس پر وہ قناعت کرنے والا ہو۔ اے اللہ پاک ہم سب کو جو اس دعا میں حاضر ہیں وہ شامل ہیں، جو غائبانہ طور پر شامل ہیں، اللہ پاک تو سب کو اس دعا کے مصداق بنا دے، ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں سب قسم کی عطا فرما دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہ تعالیٰ لوگ دعاؤں کے لیے بھی جو کہتے ہیں سب سے بڑا مسئلہ یہی ہوتا ہے، یا رزق ہوتا ہے یا صحت کا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ جو بیمار ہیں سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما دے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ وَهُوَ يَشْفِينِ، کہ بیمار ہم خود ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ شفا تو دینے والا ہے، کہ اپنے کیے کرتوتوں سے الٹ پلٹ کھانے سے اور سنت کا خیال کیے بغیر کھانے سے ہم بیمار ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ شفا تو آپ نے دینی ہے۔ اللہ سب بیماروں کو جو ہمارے عزیز و اقارب میں ہیں جہاں بھی ہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما دے۔ اللہ پاک ہمیں اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرما دے، اور ہماری سازی کو قبول فرما لے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک، آمین۔